آپ کو بات سمجھ آئی؟ اس سے ذرا میں اور آسان کر دیتا ہوں، ویسے بھی آج 11ویں شریف ہے تو 11ویں والے کا ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رمضان کے مہینے میں 17 آدمی یا 20 آپ کے مریدین نے آپ کو دعوت دی کہ حضور ہماری خواہش ہے کہ کل آپ ہمارے ہاں افطاری فرمائیں۔ توجہ کرو نا سارے، توجہ کرو، کل آپ ہمارے ہاں افطاری کریں۔ ہر ایک کو آپ نے جواب دیا کل میں آؤں، کل میں آؤں۔ تو ایک روایت میں 17 لوگ ہیں، دوسری روایت میں 40 لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اگلا دن آیا، آذان ہوئی، افطاری ہوئی، افطاری کے بعد اگلے دن لوگ اکٹھے ہوئے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ کل غوث اعظم ہمارے ہاں آئے تھے، افطاری ہمارے ہاں کی۔ دوسرے نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کل تو ہمارے ہاں آئے تھے۔ یہ 17 لوگ یا 40 لوگ ایک دوسرے کے لیے سوالیہ نشان بن گئے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے آئے کل تو وہ ہمارے آئے۔ اس دوران ان کے صاحبزادے آئے، یہ کیسے ممکن ہے 40 کے ہاں کل افطاری تو انہوں نے اپنے گھر میں کی ہے۔ تو اہل خبر، اہل علم، شریعت و طریقت کے پیمانے میں پورے اترنے والوں نے کہا، بلکہ یہ سارے حاضر ہوئے بارگاہ غوثیت میں تو آپ نے فرمایا میں اپنے گھر میں بھی موجود تھا اور اپنے مریدین کے گھر میں بھی موجود تھا، میں نے ہر ایک کے گھر میں افطاری کی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے نبی کے صدقے میری کثافت کو لطافت میں بدل کر ہر ایک کے گھر میں اسی شکل و صورت اور اسی قرب و اختیار کے ساتھ اللہ نے مجھے تیار رکھا ہوا۔ کو بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو جب کسی چیز کی کثافت ختم ہو، یہ ہماری یہ جو ہے نا مائک، یہ کثیف ہے، میں بھی کثیف ہوں، یہ چیئر بھی کثیف ہے، یہ بھی کثیف ہے، لیکن شریعت پر عمل کرتے 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 جب یہ کثافت لطافت میں بدلتی ہے تو اس کا وجود اس شیشے کی مانند ہو جاتا ہے جس سے روشنی آر پار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لطیف بنایا، اتنا لطیف بنایا، اتنا لطیف بنایا کہ آپ کے وجود کا سایہ نہیں تھا۔ یہ سورج کی روشنی آپ کے وجود سے گزر کے آگے نکل جاتی تھی، اگر کثیف ہوتا تو سایہ بنتا، سایہ نہیں بن رہا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا اور آپ کا نبی جسم لطیف رکھتا ہے۔ تو جو لطیف ہوتا ہے وہ ہر ایک کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ لطیف بے عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں پر لطیف ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اپنے لطف سے، اللہ اپنے کرم سے ہر ایک کے ایسے قریب ہے جیسے جب روشنی ہوتی ہے تو روشنی ہر ایک کے قریب ہوتی ہے، تو خدا بھی لطیف ہے، ہر ایک کے قریب ہے، اور اسی کے عطا سے میرا آپ کا نبی بھی لطیف ہے، ہر ایک کے قریب بھی ہے، اس سے باخبر بھی ہے، اس کے لیے با اختیار بھی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ تو اب کون ہے جو سمجھے اس روشنی کا انکار کرے کہ میرے قریب نہیں، اس کی روشنی مجھ پہ نہیں پڑتی؟ اب اگر ایمان ہے تو اس ایمان کے اجالے میں ہر مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا نبی میرے قریب ہے، میرا نبی مجھ سے باخبر ہے، نبی اپنی رحمت پہنچانے میں با اختیار ہے۔ یہ ایمان آ جائے تو پھر مجھے بتاؤ وہ کیسا مومن ہے جو نبی سے دور رہے؟ اب میں ان چاروں چیزوں کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو اختتامی مرحلے میں داخل کرتا ہوں۔ حبیب یمنی کا نام سنیں؟ حضرت حبیب یمنی، بیٹھو بھائی، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، مجلس کے آداب کے خلاف بیٹھیں سارے۔ حبیب یمنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بڑے بڑے کافروں نے بلایا کہ ہمارے دین کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے آباء و اجداد کے مزاج کے خلاف ایک نیا نبی آیا ہے، ہماری نہیں سنتے، آپ آ جائیں اور ان سے کوئی گفت و شنید کریں، آپ ان کو سمجھائیں۔ تو وہ آ گئے، ان کو پتہ تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ آخری نبی آ چکا ہے۔
تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر رکھے اور کہ غیب کی خبر بتائے۔ جب وہ بجھا کے سمجھا کے انہیں بھیجا گیا تو انہوں نے ذہن میں ایک بات رکھی تھی کہ میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا اور ان سے سوال کروں گا، پھر میں اپنے دل میں جو بات ہوگی زبان پر نہیں لاؤں گا، تو اگر وہ قریب ہیں باخبر ہیں تو مجھے خبر دے دیں گے۔ تو وہ جب گئے بات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو آیا تو ہے لیکن تیرے دل میں ایک بات ہے کہ اگر میں ظاہر کر دوں تو مجھے مان لے گا، کیا ایسا ہی ہے؟ حبیب یمنی نے کہا ایسا ہی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ بھی بتائیں کہ وہ بات کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے دل میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آخری نبی آ چکا ہے اور میں آ چکا ہوں تو پھر حقیقت یہ ہے کہ تو یمن میں اپنی ایک بیٹی کو چھوڑ کے آیا ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے شل ہے، وجود معذور ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، نہ وہ حرکت کر سکتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ بول سکتی ہے، نہ وہ سن سکتی ہے، ایک دماغ ہی دماغ ہے، ایک زندہ لاش ہے اور وہ تیری بیٹی ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نبی برحق ہوں تو یہیں مکے سے ایسے دیکھوں کہ اس کی آنکھ بھی ٹھیک ہو جائے، اس کی زبان بھی ٹھیک ہو جائے، اس کے کان بھی ٹھیک ہو جائیں، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہو جائیں، اس کے قدم بھی ٹھیک ہو جائے، وہ بولنا بھی شروع کر دے۔ تو سن، تیری بیٹی دیکھنا شروع کر گئی ہے، بولنا شروع کر گئی ہے، کان سننا شروع ہو گئے ہیں، بولنا شروع کر دیا ہے، ہاتھوں نے حرکت کر دیے ہیں اور قدموں نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ اور اگر تو دیکھنا چاہتا ہے مکے سے چل، یمن جا، تو دروازہ کھٹکھٹائے گا، اندر کوئی بھی نہیں ہے، کھٹکھٹانے والا تو ہوگا اور اندر سے دروازہ کھولنے والی تیری بیٹی ہوگی۔ وہ شوق سے حضرت حبیب یمنی وہی مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، کلمے کے زور سے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سے سفر کر کے جب پہنچتے تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آواز کھٹکھٹایا دروازہ، تو دروازہ کھولنے والی بیٹی سامنے آئی تو باپ دیکھتے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے بیٹی یہ آنکھ کہاں سے لائی، یہ قدم کہاں سے لائی اور یہ ہاتھ کہاں سے لائے اور تو یہ سماعت کی طاقت کہاں سے لائی؟ تو وہ کہنے لگی کہ بابا جان جب تو کہہ رہا تھا میرے نبی کو مکے کے ماحول میں تو نبی کی طاقت سے ان کے نور بصیرت سے زمانہ سکیڑ دیا گیا، یہ زمینی مسافت سکیڑ دی گئی، وہ نبی مجھے سامنے بیٹھا کے میری آنکھوں کو ٹھیک کر رہا تھا، میری زبان کو ٹھیک کر رہا تھا، میرے کانوں کو ٹھیک کر رہا تھا، اور جب تجھے کلمہ پڑھا رہا تھا صرف تجھے ہی نہیں بلکہ مجھے بھی کلمہ پڑھا رہا تھا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں یہ نور نبوت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت لطافت ہے کہ اس قوت لطافت سے کوئی چیز آپ کے ادراک سے باہر نہیں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ قرب میں ہیں، آپ زندہ ہیں اور آپ قدرت والے ہیں۔ اگر قدرت نہ ہوتی صرف قرب ہوتا، اختیار نہ ہوتا تو مجھے بتاؤ وہ ٹھیک ہو سکتی تھی؟ تو اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی اختیار والا بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے اور قریب بھی ہے اور
زندہ بھی ہے۔ جس طرح زمین کے اوپر رہ کر نبی کی قوتیں کار فرما ہوتی تھی، آج بھی گنبد خضرا اپنے قبر انور میں ہر ایک کے قریب بھی ہیں، ہر ایک سے باخبر بھی ہیں، اور ہر ایک کے لیے اختیار بھی رکھتے ہیں، ہر ایک کے لیے قدرت بھی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا